ایک صاحب سفر پر روانہ تھے۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا اور وہ ایک آباد علاقے میں داخل ہوئے۔ نماز کے لیے مسجد کا پتہ کیا تو ایک قریبی مسجد کا راستہ مل گیا۔ جیسے ہی وہ مسجد کی طرف جانے لگے، ان کے ذہن میں ایک فکر نے گھر کر لیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ نماز کے لیے مسجد چلے گئے تو ان کی سواری اور ان پر لگی ہوئی زین کا کیا ہوگا۔ اس وقت ان کے پاس گھوڑا تھا اور اس پر ایک قیمتی زین لگی تھی جو کہ گھوڑے کی کمر پر باندھ کر سفر کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ان کی پریشانی یہ تھی کہ اگر وہ نماز کے لیے مسجد گئے اور سواری کی حفاظت کے لیے کسی کو نہ چھوڑا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی چوری کر لے۔ ابھی وہ اسی فکر میں گم تھے کہ ان کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو ان ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ نوجوان ان کے قریب آیا اور ان سے پوچھا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ صاحب نے جواب دیا اور اشارے سے کہا، بیٹا میں مسافر ہوں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا تم میری سواری اور سامان کی حفاظت کر سکتے ہو؟ نماز کے دوران تمہیں چھوڑ کر میں سے چلا جاؤں گا۔ نوجوان نے فوراً جواب دیا، جی ہاں، آپ بے فکر ہو کر نماز کے لیے جائیں، میں آپ کے سامان کے پاس کھڑا ہوں، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ صاحب بہت خوش ہوئے اور نوجوان کی ایمانداری اور محبت کے پیش نظر اسے اپنا سامان سونپ کر مسجد کے لیے روانہ ہو گئے۔ نماز کے بعد جب صاحب باہر آئے تو وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ ان کے تصور سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ نوجوان نہ صرف غائب تھا بلکہ ان کی سواری پر لگی ہوئی قیمتی زین بھی قائم تھی۔ صاحب کا دل غم سے بھر گیا، مگر فوراً انہوں نے خود کو سنبھالا اور صبر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نئے طریقے سے ایک اور زین خریدیں گے۔ وہ بازار کی طرف چل پڑے اور ایک دکان پر رکے۔ دکان میں جاتے ہی صاحب کی نظر فوراً اپنی ہی زین پر پڑی جو دکاندار کی دکان میں لٹکی ہوئی تھی۔ صاحب نے دکاندار سے سوال کیا، یہ زین تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ دکاندار نے جواب دیا، یہ ابھی ایک لڑکا 2 درہم میں بیچ کر گیا ہے۔ صاحب نے یہ سنتے ہی اپنا ماتھا پیٹ لیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے بولے، اللہ کے بندے، تھوڑا صبر کر لیتا تو یہ 2 درہم حرام نہ ہوتے۔ صاحب نے دکاندار سے کہا، اگر مجھے نماز کے دوران تھوڑا صبر آ جاتا اور میں اپنے ارادے کو عملی شکل دیتا تو یہ 2 درہم حلال طریقے سے حاصل ہو جاتے، مگر افسوس کہ میں نے جلد بازی کی اور یہ کمائی حرام طریقے سے ہوئی۔ دکاندار نے یہ سب سن کر پوچھا، تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ صاحب نے جواب دیا، جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ نماز کے بعد اس لڑکے کو 2 درہم دوں گا، وہ مجھے میرا سامان واپس کر دے، لیکن جلد بازی اور عجلت میں نے اس لڑکے سے جلدی پیچھا کیا اور اپنی کمائی حرام کر لی۔ اگر میں صبر کر لیتا، اپنا ارادہ پورا کرتا تو وہ 2 درہم مجھے جائز طریقے سے مل جاتے۔ یہ واقعہ مجھے ایک بہت بڑی حقیقت سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ اللہ نے جو رزق ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ رزق ہم حلال طریقے سے کمائیں گے یا حرام طریقے سے۔ حلال رزق وہ ہوتا ہے جو ہم اللہ کی رضا کے مطابق کماتے ہیں، اور حرام رزق وہ ہوتا ہے جو کسی غلط طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر دکاندار بھی خاموش ہو گیا اور صاحب کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ صاحب نے پھر کہا، اللہ کا شکر ہے، یہ واقعہ مجھے ایک سبق دے گیا۔ جو رزق اللہ نے میرے لیے مقرر کیا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا، لیکن صرف اس صورت میں جب میں اس کو حلال طریقے سے کماؤں گا۔ ہمیں اللہ کے راستے پر چل کر حلال رزق کمائی کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حلال رزق میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے
اور اگر ہم حرام طریقے سے رزق کماتے تو وہ نہ صرف ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے بلکہ اس سے اثرات ہماری روح اور زندگی پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ دکاندار نے ان کی باتوں کو دل سے سنا اور اپنے دل میں سوچا کہ انسان کو ہر حال میں صبر کرنا چاہیے اور ہر کام میں اللہ کی رضا کی ترجیح دینی چاہیے۔ دکاندار نے صاحب کو دعائیں دیں اور کہا، اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی ہمت دے تاکہ ہم اپنی زندگی میں حلال رزق کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور اسی کی کوشش کریں۔ یہ کہانی ہمیں ایک اہم سبق سکھاتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے رزق کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کسی بھی کام میں جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ حلال رزق انسان کی محنت اور صبر سے آتا ہے اور اس میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا کے مطابق کام کرتا ہے اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص حرام طریقوں سے رزق حاصل کرتا ہے وہ نہ صرف دنیا میں پریشانی کا شکار ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رزق کا صحیح طریقہ وہ ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ حرام طریقوں سے رزق حاصل کرنا نہ صرف ہمارے لیے دنیا میں مشکلات پیدا کرتا ہے بلکہ اس کا اثر ہماری آخرت پر بھی پڑتا ہے۔ صبر اور حلال رزق کی کوشش انسان کو سکون اور کامیابی کی منزل کی طرف لے جاتی ہے۔